ٹھیک ہے، یہ میں نے لگا لی۔ جب بھی میرا کوئی انٹرٹیننگ سی ویڈیو دیکھنے کا دل چاہتا ہے تو میں ان لوگوں کے چینلز کھول کے بیٹھ جاتی ہوں، اور تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کامیڈی کے لیے بالکل صحیح جگہ پر آئی ہوں۔ لیکن بس پریشانی تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ اب پرائمری کے بچوں کی طرح ان کو سمجھانا پڑے گا شروع سے آخر تک۔ لیکن چلیں دیکھتے ہیں پہلی کلپ، کیونکہ میری پھر ہنسی نکل جائے گی، بڑی مشکلوں سے میں ویڈیو کے لیے کنٹرول کر کے بیٹھی ہوں۔ ذرا دیکھیے یہ کلپ۔ قرآن پڑھ کے آج تک کوئی ایسی میڈیکل فیلڈ میں کوئی ریولوشنائز نہیں ہوا۔ تو غالب صاحب، ایک لفظ ہے برانچز آف نالج، جس میں نیچرل سائنسز آتی ہیں، میتھمیٹکس ہے، سائیکالوجی ہے، فلاسفی ہے، اور اس میں جو ہے وہ تھیولوجی وغیرہ جاتے ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے ڈومین ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت سخت قسم کی ضرورت ہے میرے بھائی، کہ آپ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اسٹرکچرز، ان کے کور کانسیپٹ یا پھر اس کا جو پرپز ہے اس کے بارے میں معلومات اچھی طرح سے حاصل کریں، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، یہی سارے بلنڈرز آپ نے مارے تھے، اسپیشلی جن ویڈیوز میں آپ مذہب اور سائنس کا کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو اس میں مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اب تک یہی غلط فہمی ہے کہ تھیولوجی جو ہے وہ آپ کو سائنسدان بناتی ہے اور سائنس جو ہے وہ آپ کو اخلاقیات سکھاتی ہے۔ جب یہ آپ ہر ویڈیو میں اپنی یہ بھونگیاں مارتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ قرآن ہمیں بلڈ گروپ کی معلومات فراہم نہیں کرتا، یا پھر بلڈ ٹرانسفیوژن کا میتھڈ نہیں بتاتا، یا پھر بس سائنس کے اخلاقیات ڈیفائن کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد سارے مذہب کا صفایا ہو جائے گا۔ تو ڈفرینٹ جو تعلیمی شعبے ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ برانچز آف نالج جو ہیں، ان کے آبجیکٹیوز پڑھیں، ان کے مقاصد کے بارے میں پڑھیں، ان کے ڈومینس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ وہ کلیم کیا کرتے ہیں، کیا سائنس واقعی یہ کلیم بھی کرتی ہے خدا کی ایگزسٹنس سے بات کرنا سائنس کا کام ہے؟ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو لنک میں یہاں پر دے دیتی ہوں، اس میں بھی میں نے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا حوالہ دیا تھا کہ ان لوگوں نے خود یہ بات کہی ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کرنا ہے، اس کو پروو یا ڈس پروو کرنا ہے، سائنس کا کام نہیں ہے بھائی۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، دوسری کلپ دیکھتے ہیں ان کی۔ اگر بائبل اور قرآن کو دیکھا جائے تو برین کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ہو سکتا ہے کہ کرپٹڈ بائبل میں دماغ کے استعمال پر پابندی ہو، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن برین کی طرف اشارہ نہیں کرتا، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عقل کون سے باڈی آرگن میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ مانا کہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ، لیکن آپ کم سے کم رینڈملی سرچ تو کر سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ کے دیکھ لیں کہ عقل نام کی چیز جو ہے وہ لوگوں میں کہاں پر پائی جاتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ورنہ میں آپ کو جو ہے وہ قرآن کی آیات ہیں ان سے بتاتی ہوں۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو اسی طرح سے جگہ جگہ لفظ عقل کا، پیپل آف ریزن، ریشنالٹی جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عقل کو، تدبر کو، حکمت کو صرف اور صرف دل سے لنک کیا گیا ہے، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کئی جگہ پر اس کو میٹافوریکلی یا اسپرچویلٹی کے کانٹیکسٹ میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہی ہوں بلکہ اسلامک اسکالرس کو پڑھ کر آسان الفاظ میں آپ جیسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو ایک آیت ہے قرآن کی کہ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بیسیکلی یہ کافروں اور مشرکوں کو کہا جا رہا ہے جب وہ اپنی جہالت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو اگر آپ پچھلی ساری آیات کو لٹرلی دل سے جوڑ رہے ہیں کہ دل میں عقل رکھو اور دل میں غور کرو، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنے بھی کفار کا، مشرکین کا اور منافقین کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے جو اس وقت موجود تھے، کیا وہ سارے کے سارے فزیکلی اندھے اور بہرے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فہم و ہدایت سے غافل تھے، یعنی آنکھوں والے اندھے تھے، کانوں والے بہرے تھے، جیسے کہ آج بھی ہم اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ پاتے ہیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ کی جاتی ہیں، مگر یہ سب چیزیں ہائپوتھیسس ہیں۔ ہائپوتھیسس کیوں ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی ثبوت نہیں دیا جا سکتا، مگر اگر یہ ہائپوتھیسس ہیں کیونکہ ان کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا، تو کیا اس بات کا ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ کا کرنے والا خدا، اللہ، گاڈ، بھگوان یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ تھا؟ کیونکہ ان کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ یہی آپ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ جن ہائپوتھیسس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، ان کے فیکٹس میں تبدیل ہو جانے سے وہ خدا کو ریپلیس کر سکتی ہیں مسلمانوں کے مطابق۔ اور آپ کو اب تک ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے امپیریکل ایویڈنس ڈیمانڈ کرنا یہ سائنس کا طریقہ کار ہے بھائی، اور یہ سائنس نے خود متعین کیا ہے، یہ مذہب نے نہیں بتایا سائنس کو کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے سائنس اسلام کو یہ نہیں بتا سکتی کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے تجربات کی ضرورت ہے۔ اسلام نے خود سورسز آف نالج ڈیفائن کیے ہیں، جس میں سے پہلا جو ہے وہ ہمارے حواس ہیں، دوسرا ہماری عقل ہے، اور کیونکہ ہماری عقل اور حواس جو ہیں وہ ناقص ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرح کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے سینسز اور عقل کے ذریعے غلط نتائج اخذ کر لیتے ہیں، جس کا اعتراف جو ہے وہ ڈیوڈ ہیوم اور ولہیم لیبنیز جیسے امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ نے خود کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیسٹ منی کو ایز اے سورس آف نالج ایڈ کیا ہے۔
اور مسلمان بھی یہی مانتے ہیں کہ حواس اور عقل کو ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اور صرف ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان سب چیزوں کو کنیکٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے ہمارے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور مشاہدہ کرنے کا کہا ہے ہمارے اپنے سینسز کے تھرو، جیسے مختلف آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن کا کے ہیر پھیر کا ذکر کیا ہے، بارش کے برسنے کے بارے میں ذکر کیا ہے، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، زمین اور آسمان کی پیدائش، ان سب کو آبزرو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریزن کی بات کریں تو ایک مثال میں دیتی ہوں جس میں ہمارا بنیادی عقیدہ آ جاتا ہے، عقیدہ توحید۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے ہیں، جیسے پہلے یہ بتایا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، اور عقلی دلائل دینے کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی ترغیب بھی دی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور یہ جو یونیفارمٹی ہمیں نظر آتی ہے نظام کائنات میں وہ بھی نظر نہ آتی۔ اسی طرح سے جو لوگ خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اس پہ یقین نہیں رکھتے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ منطقی سوالات پوچھے، جیسے کہ تم نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا یا پھر تم نے اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے ذریعے چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام پروڈیوس کر کے دکھاؤ۔ تو آج ہمارا نالج ان کتابوں سے بہت آگے ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا اپنی ویڈیو میں، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن سے بھی زیادہ علم آ گیا ہے، نعوذ باللہ، تو ذرا آپ ایسی کتاب کیا بلکہ ایک آیت ایسی نہیں لکھ سکتے آپ کی جو ہر طرح کے انسان کو اپیل کرے اور سیٹسفائی کرے۔ اور اگر آپ نے ایسے دعوے کرنے ہی ہیں نا بیٹھ کے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کریٹر سے بھی زیادہ علم آ گیا ہے، تو ذرا کسی دن کچھ نیا کریٹ کر کے تو دکھائیں۔ میں پیپر پہ ڈرا کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، ڈرا مٹیریل کی ایبسنس میں کچھ نیا تخلیق کر کے دکھائیں، یعنی نتھنگ سے کچھ کریٹ کر کے دکھائیں اور پھر بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے دعوے کریں۔ مذہب ہمیں اس اینک جیسی ڈیمانسٹریشن نہیں دے سکتا۔ پتہ ہے اب تو مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ اس انسان نے کم سے کم پاکستان سے تو 10ویں یا 12ویں نہیں پڑھی، کیونکہ ہمیں اس میں قرآنی آیات بھی ملتی تھیں اور مسلمان سائنسدانوں کے نام بھی ملتے تھے۔ وہی مسلمان سائنسدان جو کہ اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں سے ایک ہیں، اور جو کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہی اسی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دیا نا کہ سارے انسانوں کو اسی نے تخلیق کیا۔ اب اسی کریشن میں سے ایک تھے جن کا نام تھا ابن الہشام، جن کو فادر آف آپٹکس بھی کہا جاتا تھا، اور وہی ابن الہشام جو کہ سائنسدان بھی تھے، ماہر طبیعیات بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، اور علم ادویات کے ماہر بھی تھے۔ انہوں نے ہی پہلا کیمرہ بھی ایجاد کیا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے انٹلیکچوئلز نہ پیدا کرتا تو آج آپ کے پاس یہ جو اینک ہے نا، اس کا آئین بھی نہ ہوتا آپ کے پاس۔ تو میری بات مانیں میرے بھائی، سائنس اتنی نہ کیا کریں، ورنہ آپ کی لائیو اسٹریم میں گھس کے نا اتنے سائنٹیفک پرابلمز آپ سے سالو کروائیں گے کہ آپ کو چینل بند کر کے بھاگنا پڑ جائے گا، یا تو پھر واقعی سائنس پڑھنی پڑ جائے گی، اور اتنا آسان کام نہیں ہے سائنس پڑھنا۔ چلیں خیر، بس اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ویڈیو کو۔